رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان مکرم، میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو ایک کار خیر کی طرف عظیم درس دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو، اس مال کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو جو مال تم کو زیادہ محبوب ہے، یعنی جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پھر تم کار خیر کو پہنچ جاؤ گے اور کامل نیکی حاصل کر لو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام بیرحا تھا، اور ان کو بہت ہی زیادہ یہ باغ پسندیدہ تھا، اور یہ باغ مسجد نبی کے سامنے ہی تھا۔ اس میں اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے تھے، اس لیے کہ اس باغ کا پانی بہت ہی زیادہ عمدہ اور پسندیدہ تھا۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی ہے تو اس وقت کے بعد اب مجھے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ مجھے ساری چیزوں سے زیادہ کھجوروں کا یہ جو باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے، یہ سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ اور محبوب ہے، اس پھل کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اقدس کے اندر حاضر ہو کر اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اعلان فرما دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو طلحہ تجھے مبارک ہو کہ تو نے ایسا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت کے غرباء، یتیم، مساکین اور فقراء کو فرمائیں گے، اٹھو اور لوگوں کو میدان قیامت میں تلاش کر لو، جس شخص نے تم میں سے کسی کو میرے لیے میرے نام پر ایک لقمہ کھلایا یا پانی کا گھونٹ پلایا یا میرے نام پر کوئی نیا پرانا کپڑا پہنایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کرو۔ اس پر فقراء امت اٹھیں گے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر کہیں گے، آؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخلے کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ غرباء سے فرمائیں گے، میں نے دنیا تم سے اس لیے دور نہیں کی تھی کہ تم ذلیل لوگ تھے، بلکہ نہیں، قیامت کے دن کے لیے میں نے تمہیں اعزاز دینا تھا، اس لیے میں نے دنیا کی دولت اور دھن سے تمہیں دور کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ، جن لوگوں نے میرے نام پر تمہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا تھا اور میرے نام پر تمہیں کپڑے پہنائے تھے، ان کے ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ جب وہ لوگ جائیں گے تو ان لوگوں کے چہرے پسینہ پسینی ہوں گے، لیکن وہ امت کے غرباء، مساکین ان لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک صدقۃ الفطر کا عمل ہے، اور صدقۃ الفطر یہ ہر اس آدمی کے اوپر واجب ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت رکھتا ہے، اور کم سے کم جس آدمی کے پاس 3 ٹائم کا کھانا گھر میں خوشحالی سے بنتا ہے، وہ بآسانی سے 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس ہوتی ہے اور اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ اور یہ گندم کا حساب ہے 2 کلو،
اور 2 کلو کی قیمت جو ہے نا وہ 100 روپیہ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے، جو 3 کلو صدقۃ الفطر میں دی جائے گی جس کی قیمت 350 روپیہ بنتی ہے، اور کھجور ہے، کھجور بھی 3 کلو دی جائے گی جس کی قیمت 1225 روپے بنتی ہے، اور کشمش ہے، یہ بھی 3 کلو صدقۃ الفطر دی جائے گی جس کی قیمت 1960 روپے بنتی ہے، اور یہ وہ اقسام ہیں جو سب سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو گندم کی حیثیت رکھتا ہے وہ گندم کا صدقۃ الفطر ادا کرے، جو جو کے رکھتا ہے تو وہ جو کا صدقۃ الفطر ادا کرے، جو کھجور کی طاقت رکھتا ہے تو کھجور کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے، جو کشمش کی طاقت رکھتا ہے تو کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور یہ صدقۃ الفطر شروع رمضان سے لے کر رمضان کے آخری رات تک دینا لازم اور واجب ہے۔ رمضان المبارک کی آخری رات جب ختم ہو گئی، عید کی صبح ہو گئی، تو اس کے بعد آپ کا صدقۃ الفطر نہیں ادا ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا تو اس کو میری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب صدقۃ الفطر کس کو دینا ہے؟ صدقۃ الفطر یتیم، مسکین، بیوہ، غریب، لاچار کو دینا ہے، اور اس کے ساتھ اسی میں دینی مدارس بھی ہیں۔ دینی مدارس جن میں غریب، یتیم، بیواؤں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، مسافر بچے ہوتے ہیں، لاچار لوگوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہ مصارف ہیں۔ ان مصارف میں اپنے صدقۃ الفطر کو ادا کرو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب مسلمانوں کے صدقات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان مکرم، میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو ایک کار خیر کی طرف عظیم درس دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو، اس مال کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو جو مال تم کو زیادہ محبوب ہے، یعنی جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پھر تم کار خیر کو پہنچ جاؤ گے اور کامل نیکی حاصل کر لو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام بیرحا تھا، اور ان کو بہت ہی زیادہ